بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا جانے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کا باپ قبیلہ مخزوم کا ایک قابل رشک سردار تھا۔ وہ دنیا عرب کا ایک بڑا معروف سخی تھا۔ لوگ اسے مسافروں کا زیادہ راہ سمجھا کرتے تھے، کیونکہ قافلے جب اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا اس کی رفاقت میں سفر کرتے تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر نہ جاتے، اس لیے کہ سب کے اخراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں ہوتا تھا جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان سے پہلے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے، جس کو قرآن کریم والسابقون الاولون کہا ہے، یعنی یہ پہلے لوگ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح 400 پھیل گئی۔ قریش غصے میں آ کر ان دونوں کو ایسی دردناک سزائیں دینے لگے جن سے مضبوط چٹانیں بھی لرز جائیں، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش پیدا نہ ہوئی، نہ ان کی طبیعت میں کوئی اضمحلال پیدا ہوا، اور نہ ہی یہ کسی تردد کا شکار ہوئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مصائب کی چکی میں بری طرح پسنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ ان مہاجرین میں یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاوند اپنا معزز گھرانہ اور عالیشان گھر چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک اندیکھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ باوجود کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر کو حبشہ کے حکمران نجاشی کی مکمل حمایت حاصل تھی، پھر بھی ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ مبارک گھڑی کب آئے گی جب وہ مرکز نزول وحی مکہ معظمہ بچشم خود دیکھیں گے اور منبع ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ یہ تمنا ان کے دل میں سمائی ہوئی تھی۔ سرزمین حبشہ میں مقیم مہاجرین کے پاس اس قسم کی خبریں مسلسل آنے لگی کہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عبد المطلب کے بیٹے، آپ علیہ السلام کے چچا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی قوت میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ قریش کی جانب سے اظہار ثانی ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مہاجرین نے اطمینان کی سانس لی، اور ان میں چند ایک نے مکہ معظمہ واپس جانے کا عزم کر لیا اور کشاں مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان واپس آنے والوں میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا شوہر بھی تھا، لیکن ان واپس آنے والے مسلمانوں کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے واپس آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جو خبریں ان کے پاس پہنچ رہی تھی ان میں بہت زیادہ مبالغہ تھا۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم ڈھانا شروع کر دیا، جس سے مسلمانوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ مشرکین نے مکہ مکرمہ میں آباد مسلمانوں کو ایسی دردناک سزائیں دیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس اندوہناک صورتحال کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا، تو مہاجرین کے پہلے قافلے میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر نے شمولیت کا ارادہ کیا، لیکن اس دفعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر کا مکہ سے ہجرت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس دفعہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم یہاں مشکلات کی یہ کہانی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح اپنی آپ بیتی وہ خود عمدہ پیرائی میں بیان کر سکتی ہیں، کوئی دوسرا اتنے اچھے اسلوب میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کر جانے کا عزم کر لیا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا۔ میرا ننھا بیٹا سلمہ میری گود میں تھا۔
انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکلنے نہ پائے تھے کہ میری قوم بنو مخزوم کے چند افراد نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر تم نے اپنی مرضی کو ہم پر ترجیح دے ہی لی ہے تو اس عورت کو اپنے ہمراہ کیوں لے جا رہے ہو؟ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے تیرے ساتھ کسی دوسرے ملک جانے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جب میرے سرتاج شوہر کی قوم بنو اسد نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھین کر لے جا رہے ہیں تو وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہارے قبیلے کی اس عورت کے پاس یہ بچہ نہیں رہنے دیں گے۔ تم اسے ہمارے قبیلے کے مرد سے زبردستی چھین کر لیے جا رہے ہو۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ پھر وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہمارا شیرازہ بکھر گیا۔ شوہر مدینہ روانہ ہو گیا، بیٹے کو بنو عبد الاسد کے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے میری قوم بنو مخزوم نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارے درمیان پل بھر میں جدائی ڈال دی گئی۔ میں ان روح فرسا صدمات کو برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ میں غم غلط کرنے کے لیے ہر صبح اس مقام پر جاتی جہاں جدائی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر دن بھر روتی رہتی اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتی۔ تقریباً 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں ایک دن وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا ایک چچا زاد بھائی میرے پاس سے گزرا۔ میرا یہ حال دیکھ کر اسے مجھ پر رحم آ گیا اور اسی وقت جا کر میری قوم کے بڑوں سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے؟ آخر اسے ستانے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اس بیچاری کو چھوڑ دو۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس کے دل نرم ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر تم چاہو تو اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو مدینہ چلی جاؤں اور میرا لخت جگر بنو اسد کے پاس ہی رہے؟ تم ہی بتاؤ میرے غم کی آگ کیسے بجھے گی؟ میری آنکھوں کے آنسو کیسے خشک ہوں گے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاؤں اور اپنے ننھے بیٹے کو مکہ ہی میں رہنے دوں اور اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہ ہو۔ مجھے اس غم میں مبتلا دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی اور بنو اسد سے اس سلسلے میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے میرا بیٹا مجھے واپس دے دیا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے کہ کہیں کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے جلدی تیاری کی، بیٹا گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور سوئے مدینہ اکیلی چل پڑی۔ مخلوق خدا میں بیٹے کے علاوہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ اللہ کے مخلوق میں میرے بیٹے کے علاوہ اور کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ جب میں مقام تنعیم پر پہنچی تو وہاں عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے زاد مسافر کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، مدینہ منورہ اپنے خاوند کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا، بخدا میرے ساتھ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر واپس آؤں گا۔ پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دیے۔ اللہ کی قسم میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ جب یہ ایک منزل طے کر لیے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیے، پھر دور ہٹ جاتے۔ جب میں نیچے اتر جاتی تو وہ اونٹ پر سے ہودج اتار دیتے اور اس سے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے، پھر وہ خود کسی دوسرے درخت کے سائے میں جا کر لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو یہ میرے اونٹ کو تیار کر کے میرے پاس لے آتے۔ جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اس کی نکیل پکڑ کر چل دیتے۔ وہ ہر روز اسی طرح میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب بنو عمرو بن عوف کی بستی نظر آئی تو انہوں نے مجھے کہا، آپ کا خاوند اس بستی میں رہائش پذیر ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں چلی جائیے۔ یہ کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے۔ یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا۔ اپنے خاوند کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر سکھ کی سانس لیا اور انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر بے شمار واقعات پلک جھپکنے میں گزرنے لگے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل حالات و مصائب کا سامنا کیا۔ اس آزمائش میں بھی توفیق الہی سے پورے اترے، لیکن اس معرکہ میں انہیں ایک گہرا زخم لگا۔ علاج کرنے سے بظاہر تو وہ مندل ہو گیا، لیکن اندر سے زخم کچا رہ گیا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کے دوران اپنی بیوی سے کہا، ام سلمہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں، الہی مجھے نعم البدل عطا کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ آپ تیمارداری کر کے ابھی واپس گھر کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی ام سلمہ کے شوہر، اور آپ پیارے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ کی آنکھیں بند کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے اور اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا کر، اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق دے اور انہیں اس کا نعم البدل عطا کر۔ اے پروردگار، اسے اور ہمیں بخش دے اور اس کی قبر کو فراخ اور منور فرما۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی، تو اس نے فوراً اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں، لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما، یعنی اس کے بدلے میں کوئی اس جیسا شخص عطا فرما۔ وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے، ایسا انسان اتنا اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ سوچ رہی تھی کہ یہ اس کو دل اقرار نہیں کر رہا تھا کہ یہ بات بولیں، ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال چارہ و ناچار انہوں نے یہ دعائیہ کلمات مکمل کر لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، ابو سلمہ سے سنی، اس لیے انہوں نے پڑھ لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیش آنے والے اس حادثہ فاجعہ پر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوہ عرب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز و اقارب میں کوئی بھی بڑی عمر کا فرد موجود نہ تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر مہاجرین و انصار نے سوچا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت ہماری دینی فرض ہے، اس لیے ایام عدت گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی، وہ بھی آپ نے قبول نہ کی، ٹھکرا دیا نکاح کے پیغام نکاح کو۔ پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش کی تاکہ ناتواں اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 3 معروضات ہیں، ایک تو میں انتہائی غسیل عورت ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں عیالدار ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تیرے وسیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ تیری یہ عادت کافور ہو جائے گی۔ جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے، اب میں بھی تیری طرح عمر رسیدہ ہی ہوں، اور جو آپ نے عیالداری کا تذکرہ کیا ہے تو اسی لیے تو میں نے پیشکش کر رہا، تو اسی لیے میں
اسی لیے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں۔ اس کے بعد آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعم البدل عطا کر دیا، بلکہ اس سے بہت ہزار گنا افضل۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم قبیلہ کی یہ ہند نامی عورت صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہ رہی، بلکہ انہیں ام المؤمنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہوا، یعنی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں بن گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آنے کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے سے پتہ چلا کہ نکاح ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے بھی کی جاتی ہے، تاکہ اولاد کی پرورش بھی ہو سکے، دوسروں کی اولاد جو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور اس عورت کو بھی تحفظ ملے، اس کے اولاد کو بھی تحفظ ملے ہر قسم کی پریشانیوں سے۔